مفصل صلاۃ کے بارے میں بات چل رہی تھی اور مطلوبات کے بارے میں، اس میں سے کچھ عمل قلیل ہے اور کچھ عمل کثیر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، لیکن عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور بعض ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز مقبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے کچھ مثالیں میں نے اس میں بتائی تھیں، چند مثالیں جو باقی ہیں عرض کر دیتا ہوں۔ اب ایک شخص ہے عمل قلیل ایک ہاتھ سے استعمال نماز کے اندر کر رہا ہے، نماز پڑھنے کے اندر مشغول ہے، اس کو کسی جگہ کھجلی آ گئی، اس نے کھجلی ایک ہاتھ سے اگر کر لی تو یہ عمل قلیل ہے۔ لیکن اگر اسی فعل کو، اسی رکن کو بار بار اس طرح کر رہا ہے، کبھی یوں ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی یوں ہاتھ کر رہا ہے، کبھی دائیں ہاتھ سے کھجلی کر رہا ہے، کبھی بائیں ہاتھ سے، تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلے عمل قلیل تھا، لیکن بار بار اسی چیز کو کنٹینیو کر رہا ہے، اس رکن کو دوبارہ اس فعل کے استعمال کے ساتھ بار بار اپنے ہاتھ کے استعمال کر رہا ہے، تو وہی جو پہلے عمل قلیل تھا اب یہ عمل کثیر بن چکا ہے، اور جب عمل کثیر بن جائے گا تو یہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ اب نماز پڑھ رہا تھا، رکوع میں گیا ہے، اس کی ٹوپی سجدے میں گر گئی، یا سجدے میں گیا ہے، پہلے سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے لگا، اس سے پہلے اس کی ٹوپی گر گئی، یوں اس کی ٹوپی گری ہے، اب اس نے ایک ہاتھ سے یوں استعمال کر لی تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر اسی ٹوپی کو آپ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے سر پہ پہن لیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ عمل فاسد ہے، یہ عمل کثیر بن چکا ہے، اس لیے کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کر لیا ہے، تو یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اس کا یہ ہے کہ ایک بٹن ہے، آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے اس بٹن کو بند نہیں کیا تھا، اب نماز کے اندر مشغول ہے، تو جب اس کو موقع ملا رکوع کے اندر تو تھوڑا سا اس نے بٹن کو بند کر لی ایک ہاتھ سے، تو یہ عمل قلیل ہے، لیکن بار بار کھول رہا ہے، بار بار بند کر رہا ہے، تو جو پہلے عمل قلیل تھا اب یہ عمل کثیر بن چکا ہے، اور جب عمل کثیر بن جائے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا کیسے ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا، اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس نے آ کے لائٹ لگانی تھی لیکن نہیں لگا سکا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ بالجمی کے طور پہ اگر وہ اندھیرے میں بھی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز مقبول نہیں، اس کی نماز قابل قبول ہے، چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہے چاہے نفل پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو جگہ معلوم ہے کہ یہاں میں نے سجدہ کرنا ہے، یہاں میں نے رکوع کرنا ہے، یہ جگہ جس جگہ میں نماز پڑھ لوں گی یہ جگہ پاک ہے، تو اندھیرے میں نماز پڑھنا کچھ قباحت والی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں دیکھنا کیسے۔ اب ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، اب نماز میں اس کی نگاہ مثال کے طور پہ سامنے کھڑا ہے، گھڑی کی طرف پڑ گئی ہے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی نگاہ سجدے کی جگہ ہو، لیکن اس نے آگے کی طرف دیکھ لیا، تو ایک بار دیکھنے سے یہ عمل قلیل ہے، لیکن وہ بار بار یوں دیکھ رہا ہے، یوں دیکھ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہے، کون آیا کون گیا، کس نے سامنے سے کھانسی کی، یا کون میرے سامنے کھڑا ہو گیا، ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز کے اندر مکروہات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ایک شخص ایسا ہے کہ وہ نماز کے اندر یعنی دل جمی کے طور پہ، یعنی اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اب نماز پڑھ رہا ہے، چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہے، چاہے نفل پڑھ رہا ہے، چاہے سنت موقع ادا کر رہا ہے یا سنت غیر موقع ادا کر رہا ہے، اب اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ سے یہ عمل منقول نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی نماز کے اندر اپنی، اس لیے کہ آپ کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں اور آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو، آپ بینا ہو نابینا نہیں ہو، تو جو دیکھنے والے وہ اپنی آنکھوں کو بند نہ کرے، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے، وہ دیکھے، وہ رکوع والی جگہ کو بھی دیکھے، سجدے والی جگہ کو بھی دیکھے۔ اب دل جمی کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرما دی کہ دل جمی کے طور پہ اسی لیے تو اذان پہلے ہوتی ہے، جس طرح 7:30 نماز ہے 7:15 اذان ہوتی ہے، تو چاہیے کہ دل جمی کے طور پہ اگر آپ یعنی 2 منٹ پہلے آؤ گے، آپ جو آپ نے گھر کام کیا، بچوں کے ساتھ مصروف تھے، کھانے میں مصروف تھے، اب جلدی جلدی نماز کے لیے آئے، تو امام صاحب کے ساتھ جب نماز پڑھو گے تو آپ کے سارے خیالات گھر کی طرف ہوں گے، بیوی بچوں کی طرف ہوں گے، کھانے کی طرف ہوں گے، معاش کی طرف ہوں گے، تو اسی لیے جب پہلے آؤ گے 5-10 منٹ پہلے آؤ گے، یہاں نفل پڑھو گے، ذکر اذکار کے اندر انسان مشغول ہوگا، تو پھر دل جمی ہوگی، تو آپ اگر دل جمی کے طور پہ نماز میں اپنی آنکھوں کو بند کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ سے یہ عمل مقبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرما دی کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس سے نماز فاسد ہونے کا بھی خطرہ ہے، اور اس سے نماز مکروہات کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامل اتباع نصیب